بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے اور الحمدللہ 2330 نمبر حدیث پاک پر ہم پہنچے ہیں۔ اس میں راوی ہیں حضرت عمر، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کہا کہ کاش تم مخابرہ کو ترک کر دیتے، کیونکہ یہ لوگ یعنی حضرت رافع بن خدیج جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ طاؤس نے کہا کہ اے عمر، میں لوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کی معاونت کرتا ہوں، اور صحابہ کے سب سے بڑے عالم یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے صرف یہ منع فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی زمین بلا معاوضہ دے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے کچھ معاوضہ لے لے۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مزارعت کا باب چل رہا ہے، جس میں انسان اپنی زمین کسی کو دیتا ہے اور وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اور پھر جو پیداوار ہوتی ہے اس میں حصص مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں مخابرہ کا لفظ آیا کہ کاش تم مخابرہ کو ترک کر دیتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مخابرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین کی بعض پیداوار کے بدلے اس میں کھیتی باڑی کرنا، یعنی کسی کو زمین دے دیں اور کہیں کہ تم کھیتی باڑی کرو، جب پیداوار ہوگی تو اتنی ہم لیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مخابرہ اور مزارعہ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مخابرہ میں بیج عامل کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی جو عمل کرتا ہے، جس کو مزارع آپ کہتے ہیں، اور مزارعت میں بیج زمین کے مالک کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ حدیث بیان کی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا کہ آپ زمین کو کسی سے کو دیں اور پھر جو اس کی پیداوار ہو اس میں حصہ مقرر کریں، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث سنائی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کو بلا معاوضہ زمین دے، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑے بہت معاوضے پر دے۔ اور اس میں ہو سکتا ہے کہ حکمت یہ پوشیدہ ہو کہ بلا معاوضہ اگر زمین دیں گے تو سامنے والے کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ اس میں بیج بوئے گا نہیں بوئے گا، فصل کی حفاظت صحیح طرح کرے گا نہیں کرے گا، زمین کو خراب بھی کر سکتا ہے، لیکن جب اس کا عوض دینا ہوگا، ایک بدلہ دینا ہوگا تو اور یعنی اپنا مطلب نکلتا ہوگا خاص طور پر، تو پھر وہ ضرور محنت کرے گا۔ تو اس لیے اسی پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ اگر جیسے جو زمینوں والے حضرات ہیں، آج کل تو خیر سیلاب آ گیا اور بہت زیادہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں، کئی ہزار ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لیکن یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور اسی طرح کرنا چاہیے کہ آپ کسی کو دیں تو مزارعت وغیرہ کریں۔ آگے کہتے ہیں کہ باب المزارعات مع الیہود، یہود کے ساتھ مزارعت کا باب، 2331 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر اس شرط پر عطا کیا کہ وہ اس میں کھیتی باڑی کریں اور ان کو اس زمین کی پیداوار کا نصف ملے گا۔ یعنی جو خیبر پہ جب حملہ کیا کہ خیبر فتح ہوا تو زمینیں یہودیوں کو دی گئیں کہ ٹھیک ہے، وہ جو انہی کی زمینیں تھیں تو اپنی زمین کو ایک کام کرنے والا زیادہ بہتر سمجھتا ہے، تو وہ زمینیں ان کے حوالے کر کے اور ان سے پھر کہا کہ خراج جس کو کہتے ہیں ایک شرعی اصطلاح میں، کہ وہ زمینیں اپنے پاس رکھیں اور اس میں کھیتی باڑی کریں، لیکن پیداوار کا ایک حصہ حاکم اسلام کو دیا جائے گا جو نصف طے ہوا تھا۔ باب ما یکرہ من الشروط فی المزارعۃ، مزارعت میں جن شرائط کا لگانا مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے، 2332 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اہل مدینہ میں سب سے زیادہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، یعنی اپنے بارے میں انہوں نے بتایا، ہم میں سے کوئی ایک شخص اپنی زمین کو کرائے پر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ زمین کا یہ ٹکڑا میرے لیے ہے اور وہ ٹکڑا تمہارے لیے ہے، یعنی کرائے پہ زمین دے دی، جیسے فرض کر لیں 1 ایکڑ دیا اور
یہ طے کیا کہ اس آدھے ایکڑ پہ جو پیداوار ہوگی تمہاری ہوگی، اس آدھے ایکڑ پہ جو ہوگی وہ ہماری ہوگی، کام تم ہی کرو گے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ اس میں پرابلم یہ ہو سکتی تھی کہ جو زمین کا حصہ ان کو دیا ہے وہ اچھا نہ ہو اور اس میں اچھی پیداوار نہ ہو، اور جو زمین کا ٹکڑا اپنے لیے مخصوص کر لیا اس کی پیداوار بہت اچھی ہو۔ تو لہٰذا اس میں چونکہ کام کرنے والے کے لیے نقصان کا پہلو تھا تو اسی لیے آگے بیان فرمایا، اور بسا اوقات اس زمین سے پیداوار ہوتی اور اس زمین سے پیداوار نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ اس طرح نہ کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ مکان کرائے پر دیں اور کہیں کہ اس کا یہ والا حصہ تم استعمال کرو گے، یہ والا ہمارے فائدے میں رہے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پوری زمین دیں اور پوری پیداوار کے اوپر پھر حصہ مقرر کریں تاکہ سامنے والے کو زمین کے ہر حصے سے فائدہ حاصل ہو۔ کہیں پر کھاد اچھی ہوتی ہے، کہیں پر نہیں ہوتی، کہیں کی زمین زرخیز ہوتی ہے، کچھ زمین زیادہ زرخیز نہیں ہوتی، کچھ نہر کے کنارے ہوتی ہے، کچھ نہر سے دور ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے فصل میں کمی بیشی کے امکانات ہوتے ہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اگلے باب قائم کیا ہے کہ باب اذا زرع بمال قوم بغیر اذنہم وکان فی ذلک صلاح لہم، جب کوئی شخص کسی قوم کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں زراعت کرے یعنی کھیتی باڑی کرے اور اس زراعت میں اس قوم کے لیے خیر ہو۔ حدیث ہے 2333، اور حضرت نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت 3 شخص سفر کر رہے تھے تو ان پر بارش ہونے لگی۔ اچھا، یہ حدیث پہلے بھی 2-3 دفعہ گزر چکی ہے، جو ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف عنوانات کے تحت بعض اوقات ایک ہی حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں۔ لفظ تھوڑے تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں بسا اوقات، بعض اوقات تو الفاظ بھی مختلف نہیں ہوتے ہیں، تو یہ حدیث آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، تو ایک دفعہ پھر اس موضوع کے اعتبار سے اس کو سماعت فرمائیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت 3 شخص سفر کر رہے تھے تو ان پر بارش ہونے لگی، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی تو غار کا منہ ان پر بند ہو گیا، تو ان کے غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان آ کر گر گئی۔ تب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم نے جو اللہ کے لیے نیک اعمال کیے ہیں یعنی اخلاص کے ساتھ، ان پر غور کرو اور ان اعمال کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم سے کشادگی کر دے۔ تب ان میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، بے شک میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کی خاطر بکریاں چراتا اور پھر شام کو جب میں ان کے پاس آتا تو دودھ دھو کر لاتا تھا، یعنی نکال کر میں اپنے بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے تاخیر ہو گئی تو میں وقت پر نہ پہنچ سکا حتیٰ کہ شام ہو گئی، پس میں نے اپنے ماں باپ کو سوئے ہوئے پایا، چنانچہ میں جس طرح دودھ دھوتا تھا اسی طرح میں نے دودھ دھوا یعنی بکریوں سے دودھ نکالا اور اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، کیونکہ میں ان کو جگانا ناپسند کرتا تھا اور ان سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا بھی مجھے ناپسند تھا۔ بچے میرے قدموں کے پاس بھوک سے چلاتے رہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی، یعنی پوری رات وہ آدمی کھڑا رہا اپنے ماں باپ کے لیے، تو فجر طلوع ہو گئی۔ پس اگر تو جانتا ہے، اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے اس غار کے منہ کو کچھ کشادہ کر دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کشادگی کر لی تو انہوں نے آسمان کو دیکھ لیا، یعنی بس اتنی چٹان ہٹی کہ اوپر سے اب آسمان نظر آنے لگا۔ اور دوسرے نے دعا کی کہ اللہ، بے شک میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا جتنی محبت مرد عورتوں سے کرتے ہیں، میں نے اس سے اپنی خواہش طلب کی یعنی گناہ کا اظہار کیا تو اس نے انکار کیا، حتیٰ کہ میں نے اس کو 100 دینار اس نے کہا حتیٰ کہ انکار کر دیا حتیٰ کہ میں اس کو 100 دینار لا کر دوں، یعنی لڑکی نے ڈیمانڈ کی کہ 100 دینار لا کر دو گے تو پھر ہو سکتا ہے۔ بس میں نے دینار تلاش کیے حتیٰ کہ میں نے ان کو جمع کر لیا، پھر جب میں
اس کے پاس جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے بیٹھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور ناحق میرے کنوارے پن کو زائل نہ کر۔ پس میں کھڑا ہو گیا تو اے اللہ تعالیٰ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ فعل محض تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے اس غار کا منہ کچھ کشادہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ کو اور کشادہ کر دیا۔ اور تیسرے شخص نے دعا کی کہ میں نے تقریباً 12 کلو چاولوں کے عوض ایک مزدور رکھا، یعنی تم یہ کام کرو گے تو تقریباً میں تمہیں 12 کلو چاول دے دوں گا۔ پھر جب اس نے کام پورا کر لیا تو اس نے کہا کہ مجھے میرا حق دو۔ میں نے اس پر وہ چاول پیش کیے۔ اس نے ان سے اعراض کیا، یعنی یہ کہ بھئی ابھی نہیں میں لے رہا، وہ چلا گیا۔ پھر میں نے ان چاولوں کی کاشت کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے ان سے گائے اور چرواہے رکھ لیے، یعنی ان چاولوں کو بطور بیج میں نے زمین میں اگایا تو اور نکل آئے، پھر اسی طرح فصلیں بڑھتی رہیں اور پھر میں نے ان سے گائے اور چرواہے رکھ لیے۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اللہ سے ڈر۔ میں نے اس سے کہا کہ ان گایوں اور ان کے چرواہوں کی طرف جاؤ اور ان کو لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، تم ان کو لے جاؤ۔ پس وہ ان کو لے گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو غار کے باقی منہ کو بھی کشادہ کر دے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غار کا باقی منہ بھی کشادہ کر دیا، یعنی وہ نکل گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اس میں 3 چیزیں بیان ہوئیں۔ پہلی ماں باپ کی خدمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ حکم ہو کہ ماں باپ کو فوقیت دینی ہوگی، ورنہ اولاد کو اگر ماں باپ پہ فوقیت دی تو گناہ ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ لیکن اگر نہیں بھی تھا یا تھا، بہرحال یہ اس کی بہت بڑی خدمت تھی کہ ساری رات اپنے ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہنا، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھ کھلے تو بیچارے پریشان ہو تو چلیں فوراً میں دودھ پیش کر دوں۔ تو حتیٰ کہ بچے جو تھے وہ پیر میں لوٹ رہے تھے لیکن ان کو نہیں دیا، اپنے ماں باپ کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کا اخلاص بھی اس میں پیش نظر تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اپنے ماں باپ کو متاثر کرنا کہ صبح جب وہ اٹھیں تو کہا اب ساری رات کھڑا رہا ہوں، تاکہ ماں باپ کہیں شاباش بیٹا بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیاری چیز ہوتی ہے کہ اخلاص سے وہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت سے نوازا۔ تو اس پہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بڑھاپے کا ذکر کر کے ہمیں بالکل پابند کر دیا ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کو جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کھانس رہے ہیں بیچارے، ان کو دوا کی ضرورت ہے، ان کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، تو یقیناً میں اس کا انکار نہیں کروں گا کہ جو تیمارداری کرنے والے ہیں آج کل کی مصروف زندگی میں اس طرح ٹائم دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آدمی مینج نہیں کر پاتا، باہر کے معاملات، گھر کے معاملات، پھر والدین کی خدمت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو طعنہ زنی کرنا شروع کر دی جائے، ان کو احساس دلایا جائے کہ آپ ہم پر بوجھ ہیں۔ بعض تو زبان سے کہہ دیتے ہیں، بعض مارتے پیٹتے ہیں، بعض زور سے ہاتھ دبا کے اٹھاتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہمیں شدید ناپسند آ رہا ہے، ان بیچاروں کے درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض جو ہیں وہ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں، جھنجھلانا، چڑچڑانا، غصہ اتار رہے ہیں بیوی اور بچوں پہ تاکہ ماں باپ جان جائیں کہ بھئی یہ بچہ ہماری وجہ سے پریشان ہو کر غصہ وہاں اتار رہا ہے، اور دروازے زور زور سے مارنا، پاؤں پٹکنا، یہ چیزیں آپ کی خدمت کے ثواب کو بھی ضائع کریں گی، اور اگر ماں باپ کی دل آزاری ہوئی تو آخرت میں گرفت بھی ہوگی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ چھوٹے تھے انہوں نے آپ کو پالا تھا۔ آپ بھی اگر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر بچوں کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کے پیٹ کو بھرنے کے لیے بعض وقت کس قدر ماں باپ محنت کرتے ہیں، اور پھر جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو یہ حال۔ تو اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ بالکل نازک تھے، کمزور تھے، آپ کے ماں باپ نے کس طرح آپ کی خدمت کی۔ آج وہ کمزور ہیں تو پھر ہم طعنہ زنی کریں اور اس طرح جھنجھلاہٹ کا اظہار کریں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ دوسرا چچا کی بیٹی کا مسئلہ تھا۔ اچھا، اس لڑکی نے جو 100 دینار طلب کیے وہ اس لیے نہیں تھے کہ وہ زنا کے بدلے چاہتی تھی کہ مجھے پیسہ مل جائے،
دیگر جو روایات ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند تھی، اسے پیسے کی شدید ضرورت تھی، تو اس نے کہا کہ تم مجھے اتنا پیسہ دے دو، تو پھر میں مجبور ہو کر اس نے ایسا کیا، اور اس آدمی نے بھی اس کی مجبوری سے گویا کہ فائدہ اٹھایا، لیکن پھر رک گیا۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی مجبوریوں کو بنیاد بنا کر اس گناہ کی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو بعض نے تو اس کو پیشہ بنا ہی لیا ہے، بالکل کمپرومائز کر لیا ہے اس چیز سے۔ یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کے عذر اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت قابل قبول نہیں ہوں گے، اور ایسے لوگ قابل گرفت ہیں۔ بہت ساری عورتیں ہیں جو برتن مانجھ کر کپڑے دھو کر گزارا کر ہی رہی ہیں، ملتا کم ہے اور محنت کے بعد ملتا ہے، لیکن بہرحال رزق حلال ہوتا ہے۔ تو کوئی عذر نہیں ہے ایسے کسی شخص کے لیے کہ کوئی یہ کہے کہ جی میرے پاس اور کھانے کو نہیں تھا، کمانے کو نہیں تھا تو اس لیے ایسا کیا، یہ غلط ہے۔ اور اس سے ہمارے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں کہ جو خاندان کی کوئی خاتون ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا منصب دیا ہے کہ کوئی عورت مجبور ہو کر آپ کے پاس آتی ہے، اور وہ بیچاری آپ کے مطالبے کو پورا نہیں کر پاتی مالی لحاظ سے، دیگر چیزوں کے، تو پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے منصب کا فائدہ اٹھا کر ڈیمانڈ کرتے ہیں، تم ہماری ضرورت پوری کر دو، ہم تمہارا کام کر دیں گے، اور ضرورت سے مراد پھر وہی گناہ کا ارادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی کی مجبوری سے اس طرح فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ برود قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ زنا ایک الگ گناہ، اور کسی مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے اس طرح گناہ کا معاملہ کرنا، یہ بالکل غلط ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ اگر خدا نخواستہ کبھی شیطان بہکا کر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دے، تو اپنے آپ کو روکیں، کہ گناہ سے یہ روکنا آپ کے لیے برود قیامت درجات کی بلندی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس حدیث پہ مزید کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔